ایران کا بحری جنگی جہاز مرمت کے دوران ڈوب گیا۔ اسرائیل میں جنگ بندی اور حماس کی حراست میں یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے احتجاج۔ فلپائن اور جاپان کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ ایران کا بحری جنگی جہاز آبنائے ہرمز میں مرمت کے دوران ڈوب گیا ہے۔ خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایرانی میڈیا نے اتوار کو جہاز کے ڈوبنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق سہند نامی جنگی بحری جہاز مرمت کے لیے ایک ساحل کے قریب موجود تھا۔ اس دوران جہاز کے ٹینک میں پانی داخل ہونے سے اس کا توازن بگڑ گیا۔ اطلاعات کے مطابق جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں پانی کی گہرائی انتہائی کم بتائی جاتی ہے، اس لیے امکان ہے کہ جہاز کو دوبارہ سیدھا کر لیا جائے گا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے اور کیا دوبارہ جہاز کو قابل استعمال بنانا ممکن ہے یا نہیں۔ جہاز کے حادثے میں کئی افراد زخمی ہوئے اور انہیں طبی امداد کے لیے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اسرائیل کے شہریوں نے ملک کے مختلف مقامات پر ہونے والے مظاہروں میں وزیر اعظم نیتن یاہو سے مستعفی ہونے، جنگ بندی اور حماس کی حراست میں اسرائیلی شہریوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ اتوار کو یہ مظاہرے ایک ایسے وقت ہوئے جب غزہ جنگ کو 9 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ مظاہرے مقامی وقت کے مطابق صبح 6:29 پر شروع ہوئے جب حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اکتوبر میں اسرائیل پر حماس کے حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ اسرائیل کی جوابی کارروائی سے غزہ میں محکمہ صحت کے حکام کے مطابق اب تک 38,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں اتوار کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے بعد فرانس کو ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے، جب کسی بھی جماعت کو واضح اکثریت نہ ملنے کے بعد معلق پارلیمنٹ کا امکان ہے۔ فرانس کی پارلیمنٹ کے 577 ارکان پر مشتمل ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 289 نشستیں درکار ہیں۔ ایگزٹ پولز کے مطابق اتوار کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد نیو پاپولر فرنٹ کو 180 نشستیں، جبکہ انتخابات کے پہلے مرحلے میں اکثریت حاصل کرنے والی انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی کو 140 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کی حامی جماعتوں کے اتحاد کو لگ بھگ 160 نشستیں ملیں گی۔ ادھر پولینڈ کے وزیر اعظم نے فرانس میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی ممکنہ شکست کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے یوکرین کے لیے اطمینان بخش قرار دیا ہے، جب کئی یورپی ممالک اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ فرانس میں انتہائی دائیں بازو کی حکومت روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے کا عزم کمزور ہو سکتا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے 9 جون کو دائیں بازو کے اتحاد کی یورپی پارلیمنٹ میں کامیابی کے بعد ملک میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ فلپائن اور جاپان نے ایک اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت فلپائن اور جاپان کو ایک دوسرے کی سرزمین پر اپنی فورسز کو تعینات کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے پر دستخط منیلا کے صدارتی محل میں جاپانی وزیر خارجہ اور فلپائن کے وزیر دفاع نے کیے۔ اس معاہدے کے لیے ٹوکیو اور منیلا کے درمیان نومبر 2023 سے بات چیت شروع ہوئی تھی، جب امریکہ کے 2 اتحادی ملک چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی اتحاد کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت ہوا جب تائیوان اور بیجنگ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، جبکہ مشرقی بحیرہ جنوبی چین میں ملکیت کے دعووں کی وجہ سے چین اور خطے کے کئی دیگر ممالک کے درمیان تناؤ موجود ہے۔ بھارت کے مالیاتی مرکز ممبئی میں پیر کو ہونے والی شدید بارشوں کے بعد شہر میں ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا، جس کے بعد اسکول اور کالج بند کر دیے گئے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ پیر کو 6 گھنٹوں کے دوران 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی۔ اس سے قبل بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں ندیوں میں طغیانی سے 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 2 روز میں نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے کم 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔